السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ نے مناظرہ دیکھا اور مناظرے میں جب یہ طلحہ راوزی گستاخ ثابت ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ اس کو ترجمہ اور ترجمانی نہیں سمجھتی، تو پھر اس نے کتنے ہیلے بہانے کیے آپ نے سنا، لیکن آخر میں اس نے میرا ہی اصول مان لیا کہ ترجمہ اور ترجمانی دونوں ہوتی ہے۔ ایک جگہ شیخ نے ترجمہ کی ہے، ایک جگہ ترجمانی کی ہے۔ اب اس گدھے نے، گدھ اللذی نے ترجمہ کرنے کو بھی گستاخی سمجھ لیا ہے۔ دیکھیے، اس نے پورے مناظرے میں آخر تک اپنے اس استاد کا نام نہیں بتایا جس کے کہنے پر اس نے اس کتاب پر اعتراض کیا ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں، اور اس نے ہماری حق بات کو قبول کیا ہے، آپ خود سنیں گے۔ ہم جو ہے، جو اصل موضوع ہے ہمارا اس کتاب پر، یعنی یزید بن معاویہ والی پر، اس سے ہم بات میں اسی پہ اور آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیسے مزاحیہ اصول بیان کیا ہے سن کے آپ کی بھی ہنسی نکل جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تبھی لائیں گے جب آپ میرے بھائی اپنے ایک آدھ دوست کا نام بتا دیں۔ کوئی دوست کا نام بتا، اصول نہیں ہے یہ، کوئی اصول نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات غلط ہے بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب آپ نے بھائی تب تحقیق کی جب آپ کے دوستوں نے کہا، تو بھائی ان دوستوں کا بھی تو نام مطلب بھائی وہ پتا چلے کہ بھائی یہ ٹاپک سے بھائی آئے ہیں دوستوں کی وجہ سے۔ اچھا ندیم بھائی میں نہ بولی اصول نہ بھائی معذرت۔ بھائی میں نے جو تحقیق پیش کی ہے، دیکھیں میرے دوستوں کی بات بتانا اس وقت مجھے مناسب ہوتا جب میرے دوست غلط ثابت ہوتے۔ اب میں یہ بتا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ میرے دوستوں کی بات میں اس وقت بتاتا جب وہ غلط ثابت ہوتے، ہے نا۔ اب ہم نے اس کو اس مناظرے میں ہی غلط ثابت کیا ہے، اور اس نے خود اپنی زبان سے مانا ہے کہ ترجمہ ترجمانی دونوں ہوتی ہے نا۔ تو پہلے اس نے اصول بنایا کہ ہمارے دوستوں غلط ثابت کریں گے تو ہم نام بتائیں گے۔ جب ہم نے اس کو ثابت کر دیا اور آگے اس کے منہ سے سنائیں گے کہ اس نے اقرار کیا کہ ترجمہ اور ترجمانی ہوتی ہے، لیکن اس نے پھر بھی آخر تک اپنے ان دوستوں کا نام نہیں بتایا۔ اور آپ جانتے ہیں وعدہ خلافی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ اور اصولوں میں، قاعدوں میں کتنی گڑبڑ کیا ہے، کتنی غلطیاں کیا ہے، یہ لڈن جعفری نے۔ آئیے دیکھیے، بتا رہا ہوں آپ سے کہ اگر میں نے جو تحقیق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ان کو غلط ثابت کیجیے، میرے اعتراضات کو غلط ثابت کیجیے۔ پھر میں آٹومیٹکلی کہوں گا کہ بھائی وہ میں نے نہیں کہا تھا بلکہ مجھ سے لوگوں نے کہا تھا، تو تب جا کے میں نے یہ کیا تھا۔ اب آپ میری تحقیق کو غلط ہی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اور مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کا نام بتائیے۔ بھائی ان سے کیا مطلب ہے؟ کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں آپ پر کتاب پر اعتراض کر رہا ہوں، آپ میرے جواب دیجیے۔ اس کا اصل میں اونچی کوالٹی کا یہ نشہ کرتا ہے، اور نشہ بڑی کتی چیز ہوتا ہے تو یہ کیا بول رہا ہے کہ میں نے جو تحقیق کی ہے کون سی تحقیق کی ہے بھائی؟ وہ کتاب سامنے رکھی ہے، ایک جگہ ترجمہ ایک جگہ ترجمانی ہے، تجھے وہی نہیں سمجھا تو تو نے کیا تحقیق کی ہے؟ کیا جھگ مار رہا تھا تحقیق کیا کیا؟ آئیے آگے سنیے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ، اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس مسئلے میں بحث چل رہی ہے کہ بھائی یہ آپ نے اعتراضات کیے ہیں اور آپ نے کہا کہ میرے دوستوں نے ایسا کہا ہے نا، تو دوستوں کے نام بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ آئیے ہم آپ کو علماء سے یہ بات سکھاتے ہیں کہ جیسے کہ یزید بن معاویہ والی کتاب شیخ کفایت نے لکھے، تو اس کے مقدمے میں آپ نے صراحت کر دی، اس کے مقدمے میں اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، پھر سب سے پہلے میرے محترم سید مکرم نیاز بھائی نے مشورہ دیا کہ ان مضامین کو کتابی شکل دے دیں۔ پھر دیگر کہیں احباب نے بھی یہی بات کہی، جس پر ان سارے مضامین کو الحمدللہ کتابی شکل دے دی گئی۔ دیکھیے، یہ ہوتی ہے اصولی والی بات کہ بھائی آپ نے یہ جو زبیر علی زئی سے مناظرہ کیا محدث فورم پر، اس پر جو کتاب لکھی ہے تو کس کے کہنے پر لکھی ہے؟ دیکھیے، ایسے علماء اکرام بتا دیتے ہیں، اور جس کے دل میں چور نہیں ہوتا وہ کیوں چھپائے گا؟ وہ تو بتا دے گا۔ اب اس کے دل میں چور ہے، یا اس کے وہ گرو، وہ استاد، وہ دوست امام غائب ہے جن کا نام لینے میں ڈر رہا ہے نا، کتنی سری غلطیاں کر رہا ہے۔ آئیے اور دیکھیے، آپ اس کے طرف سے وہ بن کر کے آئے نا، آپ اس کے متکلم بن کر کے آئے نا کفایت اللہ ثناء علی کی طرف سے، تو آپ اس کا دفاع کیجیے۔ میں اعتراض کر رہا ہوں۔ ٹائم ہو گیا بھیا ندیم بھائی، آپ جو کتاب ہے آپ اس سے بات کیجیے، جب آپ اس کو غلط ثابت کر دیں گے تو یہ اپنے دوست کا نام بتائیں گے۔ بھائی بہت بڑھیا بات، ماشاء اللہ، ہم نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے،
کہ انہوں نے ترجمے کو اور ترجمانی کے فرق کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہیں اصول نہیں معلوم. ایک اصول ہے کہ ہم کسی بھی عبارت کے لغوی معنی سے اس کی اصطلاح نہیں بناتے. جیسے کوئی عبارت کا لغوی معنی آتا ہے نا، اس سے اصطلاح ہم خود نہیں بناتے. اگر ہم خود بنائیں گے تو کیا ہو جائیں گے بریلوی. بریلوی کیا کرتے ہیں، اس نے بولا تھا نا نبی کا معنی غیب بتانے والا ہوتا ہے، تو نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں ہوتا تو کیا غیب چھپانے والا ہوتا ہے. صحیح تو ترجمہ کیا احمد رضا نے، غیب بتانے والا ہی ہوتا ہے لغت میں. تو اس نے ترجمہ نہیں کی اس کا، تو اس کو بلا وجہ صحیح بات کو غلط بولنا، اسی وجہ سے بریلوی تمہارے دشمن بن جاتے. تو شیخ کفایت کا جو اصول ہے اہل سنت کا ہے کہ لغوی معنی سے اپنی اصطلاح نہیں بناتے. تو اس نے اعتراض کیا کیا تھا کہ وہاں گالی گلوچ ہوتا، مطلب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہوتا ہی نہیں نا ہمارے اصول سے اہل سنت کے. یہ تیرے گھر کا اصول ہوگا، یہ تیرے وہ دوستوں کا اصول ہوگا جن کا تو نام چھپا رہا ہے، یا پھر وہ کوئی مجہول شیطان ہوگا کیونکہ مجہول تو شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے، دعویٰ کرنے والے کے ذمہ دلیل ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ کتاب کی شروعات ہی کیسے کیا ہے کہ میرے دوست لوگوں نے کہا تو میں نے تحقیق کی. تحقیق تو بعد میں آئے گی، پہلے تو دوست لوگوں کا دعویٰ ہے. ٹائم اپ ہو گیا. طلحہ بھائی لغوی معنی کو آپ نے اصطلاحی معنی میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اب آپ اس کا آنسر دیجیے. دیکھیں اور اپنے دوستوں کا بھی نام بتائیے. دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لغوی معنی کو اصطلاحی معنی میں ٹرانسفر کر دیا یا ٹرانسلیٹ کر دیا، تو دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیے اس کذاب نے سفید جھوٹ بولا. کہتا ہے کہ لغوی معنی کو میں نے اصطلاحی معنی میں نہیں ڈالا. یہ کذاب سفید جھوٹ بول رہا ہے. آئیے ہم اس کی ایک نہیں کتنی ساری ویڈیو سناتے ہیں جس میں اس نے لغوی معنی کو اصطلاحی معنی میں ڈالا ہے. اور آپ نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ سنے بھی ہوں گے جس میں عمار بن یاسر کو یہ گالی باز کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ نے خود سنا ہوگا اس میں کہ یہ انہیں گالی باز کہہ رہا تھا. ایک منٹ مل نہیں رہا ہے، میں نے بہت سارے ویڈیو بنایا ہوں اس کے، اور ایک بھائی کو بھیجا تھا میں. سنیے اب. عمار بن یاسر اور یہ ابن زبیر والی ابن زبیر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے جس میں مطلب جو ہے یزید کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے گالی دی، وہ ثابت ہے، وہ حسن روایت. دیکھا آپ نے، اس کذاب نے لغوی معنی سے یہ اصطلاح بنایا کہ ثابت ہے، اور حضرت ابن زبیر نے یزید کو گالی دی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. لغوی معنی بھی نے گالی گلوچ مان لیا وہاں پر، اور اصطلاح بھی مان لی اور صحیح بھی کہہ دیا ہے نا. تو اس نے خود ابھی یہ کہا کہ ایسا ہے، ہم نہیں مانتے. کتنا سفید جھوٹ بولا ہے. آگے بھی اس نے بہت کذاب بیانی کیا ہے، لیکن آخر میں ہمارا اصول مان لیا کہ ترجمانی دونوں ہوتا ہے. آئیے سنیے. اگر لغوی معنی سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے برا بھلا کہنا، شتم کا معنی لغوی معنی اگر یہ ہے برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، تو پھر شتم کا معنی گالی گلوچ، یہ کون سی لینگویج میں ہو گیا پھر بھائی؟ اس کی ہیڑ بھاگ گئی. اس کو کس نے بولا کہ لغوی معنی برا بھلا ہوتا ہے؟ وہ تو ترجمانی ہے، ترجمہ تو گالی گلوچ ہوتا ہے. اس کی ہیڑ بھاگ گئی، اس کی یادداشت چلی گئی، کوما میں آ گیا، کچھ بھی بک رہا ہے. آئیے سنیے. آپ نے بھی تو اصطلاحی معنی اچھا اس کا کیا ہوتا ہے شتم کا؟ اصطلاحی معنی کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اگر یہی لفظ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو ہم وہاں پر اس طرح میں برا بھلا اس کا ترجمہ کریں گے. ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے، اس جاہل نے خود کہا ہے کہ اصطلاحی معنی میں جب ترجمہ کیا جائے گا تو برا بھلا کیا جائے گا، اور شیخ کفایت نے وہاں پر برا بھلا ہی کیے ہیں. اور جہاں پر یہ گالی گلوچ کا معنی لے رہا ہے وہاں پر اصطلاح نہیں، وہاں لغوی معنی ہی ہے. ہماری جیت ہوئی، اور اب اس کو چاہیے، آپ لوگوں کا بھی حق ہے، آپ سنیں.
تو چاہیے کہ اس ذلیل سے حوالہ مانگے کہ تجھے اس پر اکسانے والے ابھارنے والے وہ مجہول شیطان کون ہے، نام بتا۔ آگے اور بھی انہیں کتنی غلطیاں کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہے اصول منہج عقیدے کی کتنی غلطیاں کرتا ہے، آئیے سنیے۔ اور اگر کسی غیر صحابی کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور شخص کے بارے میں آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے گالی گلوچ سے کر سکتے ہیں، یہ اصول کی اصطلاحی اور لغوی معنی ہو گیا۔ تو میں دیکھیں آپ نے کیا کہا اس نے کہ صحابی کے تعلق سے اگر بات آئے گی تو ہم کیا معنی کریں گے، برا بھلا۔ شیخ کفایت نے وہاں وہی ترجمہ کیا، اور اگر صحابی کے تعلق سے نہیں آئے گا، غیر صحابی کے تعلق سے آئے گا تو اس کا معنی گالی گلوچ کریں گے۔ تو شیخ کفایت نے وہاں پر گالی گلوچ کیا، کیونکہ ابن زبیر نے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ یزید کو گالی دی۔ ماشاءاللہ اس کے اصول سے ہی شیخ کفایت حق ثابت ہوئے، اور یہ لڈن جعفری ثابت ہوا جو جہالت میں اس اصول کو نہیں سمجھ سکا، اور ندیم خان کی کٹائی پٹائی سے اس مناظرے میں ترجمانی دونوں سیکھ گیا، اور اب دونوں اصول ایسے بیان کیا کہ تو شیخ کفایت اس سے بری ہو گئے، اور یہ گستاخ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے ابھی میں نے آڈیو سنایا تھا، کیا کہا تھا، ابن زبیر نے یزید کو گالی دی، اور یہ روایت صحیح اور ہم مانتے ہیں، یہ اصطلاح ہے۔ ہم تو بولتے ہیں یہ ترجمہ ہے، اور یہ شیخ کفایت نے صاف بول دیا کہ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر ایسا کر سکتے ہیں، قطعاً نہیں مان سکتے کہ وہ گالی دیں گے، انکار کر دیا، لیکن اس نے اقرار کیا، تو گویا اس نے اصطلاح بنائی اور گستاخی کی صحابہ میں۔ اچھا آئیے اب دیکھیے ان کی جہالت ایک اور میں عیاں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہوں اگر اس میں نے لغوی اور اصطلاحی کا فرق اپنی طرف سے کیا ہے تو پھر ایک طرف کی فیصلہ صلابہ نے اسی لفظ کا ترجمہ گالی گلوچ سے کر رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے اسی لفظ کا ترجمہ دیکھا آپ نے، یہ جاہل کو کچھ سمجھ نہیں رہا، گرو گھنٹال بن گیا ہے، جبکہ اس کو واضح بتا دیا گیا، اس کو باتیں بھی یاد نہیں رہتی کہ ایک جگہ ترجمہ ایک جگہ ترجمانی ہے، تو پھر بھی سوال کر رہا ہے ایڑا آخر میں، کیا بولتا ہے ایک جگہ گالی گلوچ کی ایک جگہ برا بھلا کہا ہے، اور خود بولتا ہے کہ جب اصطلاحی معنی بیان کریں گے تو برا بھلا ہی آئے گا، اور جب لغوی معنی کریں گے تو گالی گلوچ آئے گا، اور پھر بعد میں خود ہی بولتا ہے۔ اس کی ہیڑ بھاگ گئی ہے۔ اصل میں ان کی غلطی کیا ہو رہی ہے معلوم ہے کہ ترجمہ کرنے کو بھی یہ گستاخی سمجھتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں۔ آئیے سنیے تھوڑا سا، پھر میں آپ کو ایک حوالہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ندیم خان بھائی لغوی اور اصطلاحی فرق تو انہوں نے کیا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ اس نے مسئلے کو حل کر دیا، اس نے الحمدللہ اس بات میں مسئلے کو حل کر دیا، اور آپ نے دیکھا شروع سے ابھی تک جو میں نے اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ ایک جگہ شیخ نے لغوی معنی بیان کیا اور ایک جگہ ترجمانی کیا ہے، ترجمہ اور ترجمانی کیا ہے، اور ابھی اس نے مان نہیں لیا ہے کہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، جو شیخ نے وہاں کیے ہیں ایک دم درست ہے، وہاں معنی گالی گلوچ ہوتا ہی نہیں۔ اسی قذاب نے بولا تھا کہ عمار بن یاسر گالی باز تھا، پرسنل اٹیک نہیں۔ گستاخ نے گستاخ کی ہے نا صحابہ کی، پرسنل اٹیک نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی تو کفایت اللہ جناب علی کی ثابت ہو رہی بھائی، اس کو رافضی دیکھا آپ نے، اب یہ جاہل جب ہارا تو اس نے اہل حدیث علماء کو رافضی اور گستاخ کہنا شروع کر دیا۔ آئیے محترم ناظرین اکرام، میں اس کی ان جاہلوں کی ایک سب سے بڑی غلطی کمی یہ بتاتا ہوں کہ یہ جاہلوں کو کس نے سکھا پڑھا دیا، وہ ان سے بڑا جاہل ہوگا کہ اگر کسی عبارت کا لغوی معنی گالی گلوچ کر دو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ گستاخی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو الفاظ عبارت عربی میں لکھے ہیں اگر وہی معنی اپن ترجمے میں لکھ دو تو وہ گستاخی ہو جاتا ہے نا۔ جیسے میں آپ کو یہ آیت دکھاتا ہوں، سورہ فتح آیت نمبر 2، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے ہیں جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب یہاں عربی میں جو اوپر ہے اس کا اردو میں نیچے ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر بریلوی کیا حکم لگاتے ہیں کہ تم نے یہ ترجمہ نبی کے تعلق سے کیا ہے، یہ گستاخی ہے۔ اب بھلا بتائیں، یہ احسان البیان میں یہ ترجمہ ہے تو کیا کوئی اسے گستاخی مانتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جب تک یہ ترجمانی نہیں ہوگا، جب تک یہ اصطلاحی طور پر نہیں بولا جائے گا کہ ہاں نبی سے گناہ ہوئے ہیں، تب تک یہ گستاخی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اصطلاح لغوی بھی معنی ہے، لغوی معنی گستاخی نہیں ہوتا۔ اب اگر وہاں عبارت میں دونوں جگہ شیخ کفایت گالی گلوچ ترجمہ کر دیتے تو بھی وہ گستاخی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نیچے شیخ نے فیصلہ سنا دیے کیا کہ ہمیں قطعاً امید نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر گالی گلوچ کریں گے۔ تو ذرا بتائیں آپ
کیسے قطعاً امید کر سکتے ہیں شیخ کفایت ہم اور اہل حدیث، یہ نہیں، یہ رافضی نہیں، یہ تو بولتا ہے کہ ہاں ابن زبیر نے گالی دی، نعوذ باللہ، یہ گستاخ ہے۔ ہم کیسے اہل حدیث سے شیخ کفایت قطعاً امید کر سکتے ہیں کہ عمار بن یاسر گالی گلوچ کرے؟ اگر اس کا ترجمہ بھی کر دیا جائے گالی گلوچ تو اس کی اصطلاح، اس کی ترجمانی یہی بنے گی جو شیخ کفایت نے وہاں کی ہے۔ تو شیخ کفایت اس سے بری ہے، یہ جاہل ہے، جاہل مطلق ہے، اور آج کا مناظرہ الحمدللہ ہم جیت گئے ہیں۔ ہم نے اس کی زبان سے بات بتائی ہے کہ ترجمہ ترجمانی دونوں ہوتا ہے۔ اب یہ غم ٹینشن میں پاگل ہو گیا اور ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس پر ذلیل ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اور ہاں، اس سے پوچھئے کہ جب تم تو ہار چکے ہو، اپنے ان گروؤں کا نام بتاؤ جن کے کہنے پہ تم نے یہ فتنہ پھیلانا شروع کیا ہے۔